شهاب رمضان شهاب رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شہاب رمضان۔ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام شہاب رمضان میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلقات رکھنے والی شخصیات تشریف لاتی ہیں، جن میں ثناخان مصطفیٰ، اسکالرز، ریلیجیس اسکالرز، علماء کرام اور اس کے علاوہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں معروف ثناخان مصطفیٰ ہیں شہباز حیدری صاحب۔ بڑی خوبصورت آواز ہے اور دل کو چھو لینے والا کلام پڑھتے ہیں، صوفی کلام پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہماری سماعتوں کی بستی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے اور ہماری سماعتوں کی بستی کو روشن و معطر کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں فریہ منصب، جو ایک بہت اچھی ہوسٹ ہیں، نیوز اینکر ہیں اور آج کل اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سوشل سائنسز میں وہ BSc کر رہے ہیں۔ ہم ان دونوں کو اپنے پروگرام شہاب رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام بہت علیکم، شکریہ سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو فریہ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جی آپ بینگ اے مسلم اس مہینے کو کتنا افضل سمجھتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جی بالکل سر، سب سے پہلے تو میں ریڈ میڈیا کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت ہی بابرکت موضوع پہ، بہت ہی اہم موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو سر بینگ کا مسلم میں سمجھتی ہوں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ بالکل، رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں مسلمانوں کے لیے بے شمار رحمتیں، فضیلتیں نازل کی گئی ہیں۔ بے شک، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے فرض کیے گئے صحیح، اور قرآن پاک نازل کیا گیا، بالکل صحیح، اور اس طرح رمضان المبارک کی فضائل بہت زیادہ ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فضائل رکھے، جس میں عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا گیا، بالکل ایسا اور ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نوافل جیسے کہ ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو بھی مہینے ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ ان کا ثواب نوافل تک ہی ہوتا ہے، بالکل لیکن ایسا ہی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضیلت سے نوافل کا ثواب فرائض کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اور ایسے اسی طرح ہی رمضان المبارک، میں بینگ کا مسلم یہ سمجھتی ہوں کہ رمضان المبارک بہت بابرکت مہینہ ہے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نا صحت کے حوالے سے، تو روزہ صحت کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جب عرش سے فرش پہ تشریف لائے تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ 3 دن کے روزے فرض کر دیے۔ تو سب سے پہلے دنیا میں انہوں نے روزہ رکھا اور وہ 3 دن کا تھا، اور پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے انہوں نے روزے رکھے، اگرچہ وہ 30 دن کے لیے فرض نہیں تھے، وہ گاہے بگاہے روزہ رکھتے تھے، اور کسی بھی رسول یا نبی کو روزے سے فرصت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض قرار دی ان لوگوں کے لیے بھی۔ بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شہباز حیدری صاحب، ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ میں اکثر اپنے پروگرام میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں نا، ان کو میں گلستان اندلیب رسالت کہتا ہوں، بسم اللہ، اور بلبل گلستان رسالت کہتا ہوں۔ خوبصورت آواز ہو اور اگر اس کا استعمال آقا کریم کی ثنا میں ہو رہا ہو تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا ہے۔ تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم تو کر ہی چکے ہیں، بہت شکریہ، اور بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ ثناخانی کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ آپ کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ صوفی سنگر بھی ہیں، جی الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ کب شروع کیا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کے چینل ریڈ میڈیا کا بہت مشکور ہوں اور دل سے شکر گزار ہوں، ویلکم۔ اور آپ کی پوری ٹیم کا ماشاءاللہ بڑی اچھی مینجمنٹ آپ سب کی، اور الحمدللہ سے میرے 7 سال کی عمر تھی میری جب میں نے آغاز کیا، اور اسکول سے لے کے پھر کالج سے یہاں تک کا سفر جو ہے
وہ الحمدللہ سے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد بہت سے دوستوں کی دعائیں ساتھ تھی. اگر سٹوری چلانے پہ یا بتانے پہ یہ تو پھر بہت لمبی ہو بہت جائے گی لمبی نا. جا میں سکتی اتنا ہی ہے. کہوں گا کہ ماں باپ کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی دعا ہو ہی نہیں بے سکتی. شک بے شک نہیں. اور جب وہ دل سے دعا دیتی ہے نا ماں، باپ تو باپ ہے نا. ایسا نہیں کہ باپ کا مرتبہ کچھ کم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن باپ کا درجہ ناظرین کبھی بھی ہم کم نہیں کر سکتے. بے شک بے تو شک ماں اور باپ کی دعائیں جب رنگ لاتی ہیں تو پھر انسان کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا بے ہے. شک. جیسے ماں کی دعا تو ساتھ ہے ہی ہے، لیکن صحیح. میرے بابا کی سپورٹ مجھے سب سے زیادہ تھی اس بالکل فیلڈ صحیح. میں. مجھے ان کی طرف بیسک وہ خود بھی پڑھتے تھے نا، صحیح. تو ان کی طرف دیکھ کے مجھے شوق پڑ گیا. ثنا خوانی کہیں سے سیکھی؟ جی جی الحمدللہ. میں نے اسٹارٹ ہی اپنے بابا جان سے لیا. اس کے بعد صحیح. پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے بڑی عزت دے دی ماشاء پوری اللہ. دنیا میں. اور میرے استاد محترم جناب سائیں خاور صاحب، اس وقت پورے پاکستان میں ان کا نام ہے. سائیں خاور صاحب کے نام سے تو میں تعظیماً ایک بات کہوں گا، جی جی کیونکہ ان کا شمار پاکستان کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صوفی سنگنگ کو بڑا عروج دیا ہے. جی بے شک. اور صوفی سنگنگ کو انہوں نے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کہیں پستی میں دبی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے عروج کو انہوں نے اور عروج دیا ہے. بے شک. اگر ہم ان کے والد صاحب کی بات کریں، سائیں اختر کی جی بات جی. کریں تو بھاگاں والے ہو نام جپو مولا نام، بے شک وہ بے ان شک کا بڑا مشہور زمانہ صوفی گیت ہے. بے شک. اور جیسے ہی اس کی آواز کانوں پہ پڑتی ہے تو میں تو اس کے سحر میں جسے کہہ دیں نا ڈوب جاتا ہوں. رائٹ. تو آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ میں سب سے پہلے تو حضور کی حمد و ثنا سناؤں گا آپ کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. اور حسرت کیا ہے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. سبحان اللہ. ایسی شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ناظرین محترم، خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں گونجتی رہے گی. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اپنی گفتگو بھی جاری رکھیں گے اور یہ خوبصورت آواز سے ایک خوبصورت کلام بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. شہاب رمضان شہاب رمضان. ویلکم بیک ٹو شہاب رمضان، ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر علی شاہ اور میرے ساتھ ہیں فریحہ منصب اور شہباز حیدری. شہباز حیدری صاحب جو ہے وہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. اور فریحہ منصب ایک اچھی ہوسٹ اور نیوز اینکر ہیں. ہم بات کر رہے تھے فریحہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے. آپ نے بڑا خوب کہا کہ رمضان مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی افضلیت والا مہینہ ہے اور اس کی افضلیت کو
ہم کسی بھی طرح سے ٹھکرا نہیں سکتے, ہم انکار نہیں کر سکتے, ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم رمضان کی فضیلت کو نہ جانیں. تو آپ اپنا رمضان المبارک کیسے مناتی ہیں؟ سر بالکل رمضان المبارک کی تو فضیلت بے شمار ہے. تو میں آپ کو روٹین اپنی بتاتی ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں. سحری کے بعد ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو قرآن پاک پڑھیں اور تھوڑی سی نیند بھی پوری ہو جائے اور پھر یونیورسٹی بھی جانا ہے. تو بس یہی ہے کہ رمضان مبارک کو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. ویسے سحری میں اسٹوڈنٹ کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا, وہ سب سے پہلی ٹینشن تو ہوتی ہے کہ سحری بنانی کس نے, کیا خیال ہے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی ہے. تو اسٹوڈنٹ لائف میں بندہ پہلے سو رہا ہوتا ہے, پھر ماں آتی ہے جگانے کے لیے, تو پھر ان پہ تھوڑا غصہ آتا ہے, ایسا بھی تو چلتا ہے نا. آپ سحری خود نہیں بناتی؟ نہیں, سحری میں بناتی ہوں, میری امی بھی بناتی ہیں, مل کے بناتی ہیں. اچھا. تو غصہ خیر سے نہیں آتا, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو سوئے ہیں, پھر فوراً سے جگانے آ گئی ہیں, تھوڑی اور سونے دے. تو بس اٹھ کے امی کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں, اور میرے خیال میں سب کو کرنی بھی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, اور ماں کے ساتھ ہیلپ کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو. صحیح. ناظرین محترم, اب ہم نیند کی بات کرتے ہیں. جیسے فریہ میں بتا رہی ہے کہ ابھی تو سوئے ہیں, تو ابھی اٹھا بھی دیا ہے. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا, رمضان المبارک کے مہینے میں, اس بابرکت مہینے میں اگر آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں تو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ قیام نہیں کرتے ہیں, آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں سحری کے لیے, تو آپ کوشش کیا کریں کہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں, تاکہ سحری کے وقت بھی آپ فریش ہوں اور سارا دن بھی آپ فریش رہیں. ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ جاگ کے گزارنا ہے. اگر جاگنا ہے تو پھر عبادت کریں, اور اگر آپ لوگوں نے موبائل پہ, ٹیلی ویژن پہ, یوٹیوب دیکھتے رہنا ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی ہم تو نعتیں سنتے ہیں یوٹیوب پہ. نعت سننا جرم نہیں ہے, میں بالکل بھی منع نہیں کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب کو چھوڑ کے, موبائل کو چھوڑ کے, ٹیلی ویژن کو چھوڑ کے اگر آپ مصلی پہ چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہوگی. اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے دنیا میں. ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے آنے والے معزز مہمان آپ لوگوں سے یہی باتیں کرتے ہیں, یہی آپ لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح سے بنانا چاہیے. ہمیں اپنی کون سی دنیاوی باتیں چھوڑ کر اللہ کے قریب جانا چاہیے. ہمیں بہت سارے ایسے کاروبار ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا کہ جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. وہ فائدہ ہمیں تب تک ہے جب تک ہم اس دنیا میں, لیکن ہماری اخروی زندگی میں ہمیں کون سا فائدہ ہوگا؟ وہ یہی ہوگا کہ اگر زندگی میں کبھی رمضان المبارک آ گیا تو ہم نے اللہ کے قریب جا کے دعا مانگنی ہے. اور رمضان المبارک کی افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے, اللہ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے. میں نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ میرے سے زیادہ قریب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, اے اللہ میں تو تیرے سے ہم کلام ہوتا ہوں, میں بھی گفتگو ہوتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ آنے والے وقت میں ایک امت ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب وہ بھوکے پیٹ, خشک ہونٹوں سے اور سوکھی آنکھوں سے افطاری کے وقت دعا کریں گے نا, تو تیرے اور میرے درمیان موسیٰ 70 پردے ہیں, 70 پردوں کا فاصلہ ہے. تو اس وقت اس امت اور میرے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا اور میں دعا قبول کروں گا. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی وقت مل جائے تھوڑا سا کہ میں آپ لوگوں کو اچھی بات بتا سکوں تو میں اسی طرح سے اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں. ہماری گفتگو تو پھر جاری ہی رہتی ہے. شہباز حیدری صاحب, سائیں خاور کے ساتھ وقت گزرا, بہت اچھا گزرا ہوگا. وہ بڑے ذہین آدمی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور انہوں نے صوفی سنگنگ کی بہت خدمت کی ہے. تو کیسا لگا ان کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے استاد جی سے جو میں نے سب سے پہلا سبق سیکھا ہے وہ یہ تھا کہ استاد جی ہر بات میں کہتے کہ بیٹا اگر بڑا ہونا چاہتے ہو نا صحیح تو چھوٹا ہونا سیکھو. زبردست, بہت تو خوب. یہ جب سے میں نے یہ بات استاد جی کی اپنے دل میں بسائی ہے, الحمدللہ سے آج میں کہتا ہوں میرے استاد سائیں خاور جیسا مجھے کوئی دوسرا استاد نظر نہیں آیا. بہت خوب, بہت خوب. کیونکہ جو الحمدللہ سے اتنی محبت, اتنا پیار, اور بیٹا بھی انہوں نے مجھے بنایا اپنا, اور وہ بیٹا ہی مانتے ہیں مجھے اپنا. صحیح. اور پوری دنیا میں بیسک ہے تو وہ سائیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں 2025 میں وہ ہر سال ہٹ ہوتے ہیں. یہ بڑی اللہ پاک کی کرم نوازی ہے ان پہ. اور دیکھیں کوئی پچھلے سال کا بھی ایک ریسنٹ ان کا کلام تھا, پچھلے سال کا, سوچ لے جتوں تک سوچ نہیں,
تیری سوچا تو بالا تر حسین ہے. سبحان اس کے اللہ، بعد سبحان اللہ. ایک کلام ان کا پچھلے سال کا ریکارڈ ہوا, ایک گل دساں تینوں کم دی علی علی کریا کر. وہ کلام ان کا آج ہٹ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ میرے استاد محترم, میں یقین کریں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت قائم رہے. آمین آمین. اچھا فریہ, آپ بتا رہی تھی کہ امی جلدی اٹھا دیتی ہیں, بڑا غصہ بھی آتا ہے, لیکن اٹھ کے کام بھی تو کرنا پڑتا ہے نا, اور یہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں گی کہ سحری کے وقت خواتین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کون کون سے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, ڈانٹ بھی چل رہی ہوتی ہے, پورے گھر کے لیے کام بھی کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو آپ کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو صبح سویرے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ماما بہت غصے میں ہوتی ہے اچھا. سحری میں, کہ جلدی اٹھو, سحری بنانی ہے, یہ کرے وہ کرے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے سحری میں, صحیح. اور کھانا سب کا بنانا ہوتا ہے, سب کے پراٹھے ہونے ہیں, چائے ہونی ہے, چائے بھی ساتھ لازمی ہونی ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو میں یہ کہوں گی کہ مسائل تو ظاہر خواتین بہتر جانتی ہیں کہ سب کو ہوتے ہی ہیں. تو میں اس میں یہ بات آج کہنا چاہوں گی کہ جن عورتوں کی بیٹیاں نہیں ہیں, بیٹے ہیں, تو ان کو نا سحری میں زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے, کیونکہ ان کے لیے ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بیٹے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کی ہیلپ کریں, کام میں ہاتھ بٹائیں, تاکہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. ناظرین, جتنے لوگ ریڈ ٹی وی HD انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں شہاب رمضان دیکھ رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ بیٹوں والی نصیحت پہ ضرور عمل کریں, کیونکہ ماؤں کو اپنے بیٹوں پہ بڑا مان ہوتا ہے. بیٹیاں تو خیر ہوتی ہی ماں کی خدمت کے لیے نا, بیٹیوں کے لیے بڑا خاص انس ہوتا ہے, اور ماں کو بھی بڑا پیار ہوتا ہے. وہ میاں صاحب کا ایک شعر ہے نا, میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں نے ونگاں, سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں نے ونگاں, ماں ہوندی تے ہور چڑھاؤندی پیو کولوں کیویں منگاں. اب ماں اور بیٹی کا ناظرین اتنا خوبصورت پیار اور بندھن ہوتا ہے کہ بیٹی کو ماں سے مانگتے ہوئے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا, لیکن باپ سے مانگتے ہوئے محسوس کر رہی ہوتی کہ میں کیسے کہوں. ہماری سوسائٹی میں بھی فری ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیٹیاں اپنے ابو سے خرچہ بھی نہیں مانگتی, اور ماما سے کہہ رہی ہوتی کہ بابا سے بول دے میں نے کالج جانا ہے تو میرے وہ پیسے دے دیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. شہاب رمضان, شہاب رمضان. ناظرین محترم, یہ کیسے ممکن ہے کہ شہباز حیدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت نہ سنیں. میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کو زندگی میں نعت سننے کا یا نعت پڑھنے کا موقع مل جائے وہ بہت ہی نصیبوں والا ہوتا ہے. اور یہ گھڑیاں, یہ ساعتیں, یہ لمحے اگر ہمیں آقا کریم کی مدحت میں گزارنے کا موقع مل جائے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں یہ موقع بار بار لائے کہ آپ آقا کریم کی نعت سنیں, ثنا سنیں. حیدری صاحب سے ہم ایک اور کلام سنتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا منگتا اب بات دیکھیے گا کہ ہم آل محمد کے بھی منگتے ہیں, ان کے منگتوں کے بھی منگتے ہیں. بے شک بے شک. بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ارے میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے, میرے مولا مجھے تنہا نہیں ہونے دیتے. اچھا, بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ آج کل کے دور میں ہم اگر کسی کو کوئی بات بتائیں
تو وہ دل میں بات رکھتا نہیں, وہ آگے شیئر کر دیتا ہے, بالکل چاہے وہ ہماری اچھی بات ہو یا کوئی بری بات ہو, صحیح. تو وہ دل میں نہیں رکھتا, وہ آگے بتاتا ہے لوگوں کو. یہ آج کل ٹرینڈ ہے دنیا میں نا. صحیح. لیکن بڑا خوبصورت شعر ہے, یقین جانیے, شعر سنیے گا. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی, ارے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے, میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. اور یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ بن مانگے ملتا ہے. بے شک بے شک, ہم منگتے ضرور ہیں لیکن وہ ہمارے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں, بے شک, وہ ہمارے دلوں کی بات بھی جانتے ہیں. الحمدللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اگر ہم خاموش بیٹھ کے اپنے دل میں یہ مانگنا شروع کر دینا تو وہ آقا بڑا لجپال ہے, بے شک, وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ کیا ایشو ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو کیا, آپ وہ ذرا واقعہ ذہن میں لائیں کہ حسنین کریمین سبحان بارگاہ میں کھیل رہے ہیں اور ایک سوالی آتا ہے, بے شک, اور جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو حسنین کریمین پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, اتنے مایوس ہو کے کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مقدر میں شاید اولاد نہیں ہے. تو حسنین کریمین نے کہا چلیں واپس آئیں, تو وہاں سے لے کے دیا پھر. تو وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ تقدیر بدل جاتی ہے. تو ہم جیسے گناہ گار لوگ وہ پھر جا کے دیکھیں تو صحیح, ہمیں مانگنا نہیں آتا, بے شک, ہمارا انداز اچھا نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس در سے کیسے مانگنا ہے. افطاری کے وقت کیا وہ سحری والے سارے مسائل دوبارہ ریپیٹ ہوتے ہیں یا کچھ چینج ہو جاتا ہے؟ نہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں. اچھا بڑھ جاتے ہیں, وہ کیسے بھائی؟ بڑے اس طرح جاتے ہیں کہ سحری میں تھوڑا کم کھانا ہوتا ہے, افطاری میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ میری ماما جو ہے وہ 2 بجے سے شروع ہو جاتی ہے. یونیورسٹی سے آتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ فری ہمیں سونا ہے, تو انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے پریا یہ بھی بنانا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, تو آپ نے سونا نہیں ہے. اچھا, بس وہ اتنی ٹینشن لیتی ہیں تو دیتی بھی ہیں. تو اس کی حقیقت بات ہے کہ اگر ہم افطاری کا ٹائم دیکھیں تو ہمیں یہ سارا کام ٹائم سے پہلے کر لینا چاہیے. بالکل ایسا. اچھا, آپ نے کہا وہ ٹینشن دیتی ہیں, لیتی بھی ہیں دیتی بھی ہیں, تو آپ کوئی ٹینشن نہیں دیتی؟ نہیں, میں جب سو جاؤں تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے, اچھا, اگر کام نہ کروں تو ان کو بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے. صحیح. تو ہم دیتے زیادہ ہیں تو وہ ہمیں ٹینشن دیتی نہیں ہے. بیسیکلی وہ صحیح کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یہ کام کر لیں تاکہ ہم ٹائملی سارا کام ہو جائے. تو افطاری میں جی بھر کے کھایا جاتا ہے پورے گھر میں؟ دیکھیں, یہ وہی میں رات کو سن بھی رہی تھی کہ افطاری روزہ پرہیزگاری اور صبر کا درس دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور جب ہم افطاری میں ایسے کھانا ہم ٹیبل سے جا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کھانا ہے, اس کے بعد کھانا ہی نہیں, اللہ رحم کرے. تو یہ ہے کہ پرہیزگاری کا اگر درس دیتا ہے تو ہمیں اتنا کھانا چاہیے جتنی ضرورت ہے, ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے. اچھا ناظرین, فریہ ابھی بتا رہی تھی کہ روزہ جو ہے ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. جب ہم بھوکے پیٹ پیاسے صبح سحری کے وقت سے لے کے سارا دن کچھ نہیں کھاتے, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کھانے والی چیز پڑی ہے, ہم نہیں کھاتے. اچھا دیکھیں, کمرے میں بند ہے, دروازہ بند, ہم اکیلے, پانی کا گلاس پڑا ہے اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, صرف ایک ذات ہے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات. اچھا, روزہ ایک تربیت گاہ ہے, رمضان المبارک ایک تربیت گاہ ہے. میں واپس آتا ہوں اپنی بات پہ کہ وہ ایک گلاس پڑا ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا, تو رمضان المبارک میں ہمیں یہ تربیت ملتی ہے. رمضان ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ بھائی وہ پریکٹس کرو کہ تمہیں کوئی تو نہیں دیکھ رہا, لیکن
ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس وقت ناظرین پانی کا گلاس نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے یا کچھ اور نہیں کرتے اس سوچ سے کہ ہم اکیلے ضرور ہیں لیکن اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، تو جب ہم گھر سے باہر نکلتے تو اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اگر ہم کسی سے دھوکہ کر رہے ہوتے تو اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہم سے سرزد ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس وقت کیوں نہیں سوچتے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ایک کیمرہ یہ ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے، اور ایک کیمرہ تو ایسا کیمرہ ہے جس کا وہ لینس ہی اتنا بڑا ہے جو پوری کائنات کے اوپر ایسے لگا بے ہوا ہے۔ شک بے شک بے شک۔ تو وہ ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، اور ٹریننگ کون سی ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات سے ہمارا کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ بے شک۔ اگر ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں سے بھی دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم گناہ کے قریب جانے لگے تو ہمیں اللہ کی ذات یاد آ جانی چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم سے اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو بات یہ بڑی خوبصورت ہے فریہ جو میں بتا رہی ہے۔ تو آخری بات میں آپ سے یہ پوچھوں گا فریہ کہ افطاری ہو گئی، اس کے بعد ایک اور بڑا زبردست قسم کا کام ہے جو خواتین کا رہ جاتا ہے، اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سارے کا سارا سامان ہوتا ہے اس کو سمیٹنا ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری خواتین بھاگتی ہیں۔ ان کا دل ہوتا ہے کہ امی خود ہی اٹھا لیں، ان کا دل ہوتا ہے کہ بڑی آپ ہی آئی ہوئی ہیں تو وہ خود ہی اٹھا لیں۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان کوئی اور اٹھا؟ سر میری شروع سے ہی ڈیوٹی ہے کہ کھانے کے بعد برتن میں نہیں اٹھانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس لیے میں یوز ٹو ہو چکی ہوں، مجھے اتنا برا نہیں لگتا اٹھاتے ہوئے۔ لیکن باقی لڑکیوں سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، بہت مشکل کام لگتا ہے کہ افطاری کے بعد سارے برتن سمیٹنا پھر ان کو صاف کرنا، تو یہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ صحیح، بالکل اور صحیح۔ میرے خیال سے یہ کام کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری ماں کرے گی، وہ بھی تو تھک جاتی ہے نا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین محترم، دل تو چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں، یہ محفل سجی رہے، اور اسی طرح سے ہم حیدری صاحب سے خوبصورت کلام سنتے رہیں، فریہ سے اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں، لیکن کیا کریں، وقت تھم جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، یہ محفل سجی رہے۔ لیکن وقت کی کچھ مجبوریاں یہ ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا ہے، افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ بھی افطاری کریں، ہم بھی افطاری کرتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی، سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر علی شاہ کو شہاب رمضان سے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ شہاب رمضان، شہاب رمضان۔